لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون معزز حضرات و خواتین، معزز نوجوانوں اور معصوم بچوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی کرم فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے محض اپنے فضل و کرم سے مزید ایک اور سال رمضان مبارک کی بہار ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنے کا موقع ہم سب کو نصیب فرمایا۔ اس بات پر میں سب سے پہلے رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے کا حکم خود رب العالمین ہمیں سورہ بقرہ کی اس آیت کے حصے میں بھی حکم دیا ہے جہاں اللہ رب العالمین نے روزے کے مسائل، روزے کے احکام وغیرہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے آخری میں یہی کہا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ گنتی کے جو چند دن ہوں گے اس کو مکمل کر لیجئے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، رب العالمین کی کبریائی بیان کیجئے، تعریف بیان کرتے ہوئے آگے بڑھیے، تعریف اس بات پر، کبریائی اس بات پر، بڑائی اس بات پر، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس نے ہمیں ہدایت دی، اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اگر اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہوتے، صحیح راستے پہ نہیں ہوتے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ عید کی نماز میں عید کے چاند دیکھنے کے بعد سے مشروع یہی ہے کہ رب العالمین کی تعریف بیان کی جائے، رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کی کبریائی بیان کی جائے، اس کی بڑائی بیان کی جائے۔ آپ ملاحظہ کرتے ہوں گے کہ عید کی نماز میں بھی بقیہ نمازوں کے مقابلے میں 12 زائد تکبیروں کا اہتمام بھی اسی لیے کیے جاتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی جائے۔ دراصل رب العالمین کی کبریائی، رب العالمین کی بڑائی، رب العالمین کی حمد و ثنا، رب العالمین کی تسبیح کے ذریعے یہ ایک بندہ حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے فوری طور پہ کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، اور ہدایت دینے کے بعد وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تمہارا بھی شکریہ ادا ہو۔
اللہ رب العالمین کی محض کرم فرمائی ہے، اس نے ہم جیسے گنہگار بندوں کو، ہم جیسے خطا کار بندوں کو ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور عظیم نعمت سے نواز کر اس میں مختلف عبادتیں انجام دینے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی۔ اس بات پر سب سے پہلے ہم میں سے ہر ایک شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی بھی ایک نعمت اپنی زندگی میں بارہا اس کو دیکھتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت یہی رہی ہے کہ اس نعمت کو پانے پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے۔ ہم معمولی نہ سمجھے میرے بھائی، جو مہینہ آ گیا تھا اور آ کر جو مہینہ رخصت ہوا اس کو ہم معمولی نہ سمجھے، یقیناً یہ بہت ہی مبارک مہینہ تھا، آیا تھا اور گزر گیا۔ اس پر ہم میں سے ہر ایک جو کچھ اعمال انجام دیے، جو کچھ عبادتیں کی، اس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔ شکریہ ادا کرنے کے بعد عید الفطر کا دوسرا اہم پیغام یہی ہے کہ کبھی بھی عمل کے ناحیے سے، اطاعت و فرما برداری کے ناحیے سے، نیکی کے ناحیے سے، تقوی کے ناحیے سے، تدین کے ناحیے سے اپنے آپ کو بہت زیادہ نہ سمجھیں، بہت زیادہ متقی انسان تصور نہ کریں، اللہ نہ کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان تدین کے نام پہ، تقوی کے نام پہ، دینداری کے نام پہ صحیح راستے پر آ کر بھی کبھی کبھی گمراہ ہوتا ہے۔ گمراہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کو ایک قسم کا غرور ہوتا ہے، میں صحیح راستے پر ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا متقی ہوں، میں اللہ رب العالمین سے بڑا ڈرنے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے شیطان مردود نے انسان کو گمراہ کرنے کے جو طریقے بتا کے آیا، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ثم لأقعدن لهم صراطك المستقیم، اے اللہ میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم پہ بیٹھ کے بھی گمراہ کروں گا۔ صراط مستقیم پہ بیٹھ کے گمراہ کرنے کا راستہ یہی ہے کہ کبھی انسان کو شیطان غرور نفس میں مبتلا کرتا ہے، میں بڑا متقی انسان ہوں، میں بڑا پارسا انسان ہوں، میں نے بہت زیادہ نیکیاں کر لی، یہ غرور نفس میں ہرگز مبتلا نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک انسان پیدائش کے دن سے لے کر وفات تک بھی سجدے ہی میں گرے رہیں، سجدے ہی میں اپنے سر کو رکھیں، قیامت کے دن ان تمام اعمال کو بھی وہ حقیر ہی جانے گا۔ دوسرا اہم پیغام یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں خاص کر ماہ رمضان میں جو کچھ عبادتیں کیے ہوں، اپنے آپ میں کتنے اللہ والے بھی کیوں نہ ہو، اپنے آپ میں کمتر ہی سمجھیں، اس کو حقیر ہی سمجھیں۔ ہم جیسے گنہگار بندوں کو اللہ رب العالمین محض اپنی توفیق سے، اپنے فضل سے عبادت کرنے کی، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی جو موقع نصیب کیا ہے وہ ہماری اپنی خوش نصیبی ہے۔ اس راستے سے کہیں گمراہ نہ ہو میرے بھائی، اس راستے سے کہیں راستہ بھٹک نہ جائیں۔ یہ دوسرا اہم پیغام ہے۔ تیسرا اہم پیغام یہ ہے عید الفطر کے ناحیے سے کہ ہم بہت سارے نیکیاں کرتے رہتے ہیں زندگی میں، بہت سارے نیکیاں کرنے کے بعد قبولیت اعمال کی فکر کریں اور دعا کریں، دعا کرنا نہ بھولیں۔ ہم لوگوں نے نمازیں ادا کی، تلاوت کلام پاک کے اہتمام کیے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے روزے رکھے ماہ رمضان میں، اور رمضان سے پہلے مختلف موسموں میں، مختلف موقعوں پر مختلف عبادتوں کو انجام دیے۔ میرے بھائی، کوئی بھی پورے دعوے کے ساتھ نہیں بول سکتا، کوئی بھی بھائی، کوئی بھی بہن مکمل دعوے کے ساتھ نہیں بول سکتی کہ ہم نے جو عبادتیں کی مکمل طور پہ عبادتوں کو جیسے انجام دینا چاہیے تھا ویسے ہی انجام دیے۔ ہماری اپنی عبادت میں کوئی نقص نہیں، ہماری اپنی عبادت میں کوئی شرط نہیں چھوٹی، ہماری اپنی عبادت میں کوئی بھی رکن نہیں چھوٹا، کوئی بھی دعوے کے ساتھ نہیں بول سکتا۔ اسی لیے شریعت ہمیں اہم عبادتوں کے بعد فوری طور پہ توبہ استغفار کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ نماز سے کیا فارغ ہوئے، استغفر اللہ پڑھیے، استغفر اللہ پڑھیے۔ حج کے ارکان سے کیا فارغ ہوئے،
حج کے ارکان سے کیا فارغ ہوئے، حجۃ الوداع، حج کے ارکان سے، یوم عرفہ سے کیا فارغ ہوئے، آپ توبہ استغفار کرنے کی دعوت ہے قرآن میں. ثم ليقضوا تفثهم، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اسی بات کا حکم دیا کہ وہاں پر بھی ہم رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں اور رب العالمین کی تعریف بیان کریں. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، یوم عرفہ سے فارغ ہونے کے بعد بھی استغفار کا حکم ہے. شریعت میں دیکھیے کہ اہم مقامات پر عبادتوں کے بعد فوری طور پہ استغفار کا حکم اسی لیے ہے. اور اللہ رب العالمین نے نیک بندوں کی صفت یہ بتائی کہ وہ لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہوئے بھی وہ رب العالمین کے یہاں توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں. وبالاسحار هم يستغفرون. تو یہی پیغام ہے میرے بھائی کہ جو کوئی ہم عبادتیں کرتے ہیں ان عبادتوں کی قبولیت کی فکر کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. دوسرا اہم پیغام یہی ہے کہ ہم نے جو کچھ عبادتیں کیے، جو کچھ اعمال صالحہ انجام دیے، اللہ رب العالمین محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. اس کی قبولیت کے لیے رب العالمین کے پاس ضرور دعائیں کیجیے. عید الفطر کے حوالے سے تیسرا اہم پیغام، جو اہم پیغام ہے وہ یہی میرے بھائی کہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کی فکر کریں. ہم اپنے اعمال کی حفاظت کی فکر کریں. یہ ہمارا اپنے نیک اعمال آخرت کے اعتبار سے ہمارے اپنے بینک بیلنس ہیں، آخرت کے اعتبار سے ہماری اپنی دولت ہے، آخرت کے اعتبار سے ہمارے اپنے سرمایے ہیں، آخرت میں ہمارے کام آنے والی چیز ہے. دنیاوی اعتبار سے اگر کسی کو بھی کسی کے فون میں میسج آئے کہ بینک سے آپ کے 1 روپے کٹ گئے ہیں، بینک سے آپ کے 10 روپے کٹ گئے ہیں، انسان سکون سے بیٹھے گا؟ ارے 10 روپے ہی نہ کٹے ہیں، ارے 1 روپے ہی نہ کٹے ہیں. ہرگز نہیں میرے بھائی. دنیاوی اعتبار سے انسان اپنی مال و دولت کماتا ہے، کما کے اور کمائی ہوئی چیز کی مکمل حفاظت بھی کرتا ہے اور حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ مزید کمانے کی کوشش بھی کرتا ہے. ایک اچھی چیز ہے، کمانا چاہیے، جو موجود چیز ہے اس کی حفاظت کرنا چاہیے اور مزید طلب کرنا چاہیے، کوئی بری چیز نہیں. لیکن شریعت کے اعتبار سے شریعت ہمیں یہ تصور دیتی ہے، یہ فکر دیتی ہے کہ ہم نے دنیوی مال و دولت کی جس طرح حفاظت کی، اسی طرح یہ ایک مسلمان، یہ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارے اپنے نیکیوں کی بھی حفاظت کرنا ہے، ہمارے اپنے اعمال صالحہ کی بھی حفاظت کرنا ہے. ہم نے جو رمضان میں یا غیر رمضان میں جو کچھ عبادتیں کیے، آخرت کے اعتبار سے وہ ہمارے اپنے ذخیرے آخرت ہیں، آخرت میں کام آنے والی چیزیں ہیں. اس کی حفاظت کریں. اس کی حفاظت کیسے کریں؟ ایسے اعمال کو آپ ہرگز انجام نہ دیں جس کی وجہ سے ہماری اپنی نیکیاں برباد ہوتی ہوں. ایسے اعمال کو آپ انجام نہ دیں جس کی وجہ سے ہماری اپنی نیکیاں ضائع ہوتی ہوں. ہماری نیکیاں بھی ضائع ہوتی ہیں کیا؟ ہماری اپنی نیکیاں بھی کبھی کبھی برباد ہوتی ہیں کیا؟ جی ہاں. اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے پاس آتے ہیں، آ کر سوال کرتے ہیں، اتدرون من المفلس؟ اے صحابہ کرام، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کیا مفلس کون ہے، مسکین کون ہے، فقیر کون ہے؟ صحابہ کرام نارمل اعتبار سے جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے، مسکین کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جواب دینے لگے، من لا درہم ولا دینار علیہ، جس کے پاس روپے نہ ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے وہی مسکین ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اخروی اعتبار سے ان کی تصور کو پھیرتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ حقیقی معنوں میں مسکین وہ نہیں، میری اپنی امت میں مسکین وہ ہے کہ جو قیامت کے دن آئے گا، آتے ہوئے وقد شتم ھذا، وہ کسی کو برا بلا کرا ہوگا، وقذف ھذا، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، وضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، مختلف گناہوں کو انجام دیا ہوگا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی
احکم الحاکمین کی عدالت قائم ہوگی. حشر کی عدالت میں اللہ رب العالمین رہے گا اور اللہ رب العالمین اس نیک بندے کو بلائے گا جس نے مختلف لوگوں پہ مختلف طرح کے ظلم کیا ہوگا. اللہ رب العالمین اس کو بلا کر جو جو لوگ ظلم کیے ان کو سب بلاتا جائے گا اور اس کی نیکیوں کو تقسیم کرتا جائے گا, نیکیوں کو تقسیم کرتا جائے گا. اس کے پاس جو کچھ نیکیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, لیکن بہت سارے لوگ اور کھڑے ہوں گے جو جس پر ان سے ظلم کیا. اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کی اس کے سر ڈال دے گا. آخر کار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے کہ اس کا انجام آخر کار نارے جہنم ہوگا, جہنم میں پھینکا جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. میرے بھائیوں, نیکیوں کی قبولیت کی فکر کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زبان سے, ہم اپنی حرکتوں سے, ہم اپنے رویے سے ہمارے اپنے بینک بیلنس کو بھی ختم کرتے جا رہے ہیں, ہمارے اپنے آخرت کے ذخیرے آخرت کو بھی ختم کرتے جا رہے ہیں. اس کی حفاظت کیجئے. کبھی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالیے کہ آپ کو آخرت کے دن اپنے نیکیوں میں سے کسی کو دینا پڑے یا کسی کے گناہ اپنے سر لینا پڑے. اس کی بھی حفاظت کرنے کی اور اس کی بھی مکمل طور پہ حفاظت کرنے کی, اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنے کی سخت ضرورت ہے. محترم حضرات اور خواتین, رمضان آیا تھا ہمیں رب العالمین سے جوڑنے کے لیے, رمضان آیا تھا ہمیں رب العالمین کا بندہ بنانے کے لیے. رمضان میں ہم نے جو کچھ عبادتیں کیے, گرچہ کہ رمضان کی اپنی فضیلت ہے, اس کے لیل و نہار کی, اس کی راتوں کی بڑی اہمیت ہے, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان میں تو اللہ رب العالمین کے بندے بن کے رہیں. رمضان جیسے ہی ہم سے رخصت ہوا, رمضان جیسے ہی ہم سے رخصت ہوا, ہم مکمل طور پہ دین ہی سے رخصت ہو گئے. رمضان کے مسلمان رہے, رب العالمین کے بندے بن کے نہیں رہے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. گرچہ آپ رمضان کی اہمیت اور اس کی فضیلت کی وجہ سے کچھ عبادتیں اچھے طریقے سے ادا کیے ہوں, زیادہ کیے ہوں, غیر رمضان میں ان تمام عبادتوں پر مداومت کرنا, ہمیشگی برتنا, رب العالمین سے بندے کا تعلق رہنا, یہ انتہائی ضروری ہے میرے بھائی, یہ انتہائی ضروری ہے. سلف کہا کرتے تھے کن ربانیا ولا تکن رمضانیا, کہ تم ربانی بندے بن کے رہو, رمضانی بندے بن کے نہیں. رب العالمین نے رمضان میں جو کچھ عبادتیں مشروع قرار دیا وہ تمام عبادتیں دیکھیے غیر رمضان میں بھی ہے. اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض قرار دیا, سنت نفل روزے غیر رمضان میں بھی ہیں. ہر پیر اور جمعرات کے دن انسان روزہ رکھ سکتا ہے, ایام 20 کے روزے رکھ سکتا ہے. رمضان میں ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی, غیر رمضان میں بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں. رمضان میں ہم نے فضیلت کی وجہ سے جماعت کے ساتھ قیام اللیل کا اہتمام کیا, 11 رکعتوں کا اہتمام کیا. غیر رمضان میں 1 رکعت کا تو کم سے کم اہتمام کیجیے, 1 رکعت کا تو کم سے کم اہتمام کیجیے, 3 رکعت کا, 1 رکعت کا. میرے بھائیوں, رب العالمین نے ہمارے اپنی زندگی میں رمضان اس لیے لایا تاکہ ہماری اپنی تربیت ہو, ہمارے اپنے روح کی تربیت ہو. انسان اپنے رب سے تعلق قائم کر کے کس طرح بہتر سے بہتر بن سکتا ہے, یہ سب نمونے بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں ہمارے اپنی زندگی میں رمضان لے آیا. رمضان سے پہلے اور رمضان کی بعد کی زندگی میں ہمارے اپنی زندگی میں ایک چھوٹی سی تبدیلی ہونا ہے. میرے چھوٹی سی تبدیلی کس طرح سے اللہ رب العالمین نے روزوں کو کیوں فرض قرار دیا, روزوں کے مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آخری میں کہا کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, اللہ کے بندے بن جاؤ. چھوٹی تبدیلی کیسے کہ ہر رمضان سے پہلے آپ کے اپنے زندگی کے شیڈول میں رمضان کے بعد کوئی نہ کوئی عمل صالح کا اضافہ ہونا ہے. میرے بھائی, کوئی نہ کوئی عمل صالح کا اضافہ ہونا ہے. معاف کیجئے, ہم لوگ عمل کرنے میں بڑے کوتاہ ہیں. عمل کرنے میں دیکھتے یہ ہیں کہ یہ فرض ہے کیا, یہ فرض کو تو پڑھ لینا ہے بھائی, ارے یہ تو سنت ہے نا چھوڑ سکتے, ارے یہ تو نفل ہے پڑھے تو کوئی مشکل نہیں, ارے یہ تو
सुन्नत मुअक्कदा है, नहीं पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। अरे मेरे भाई, दुनिया के सिलसिले में हम ये कभी सोचते क्या, हमारे पास मालो दौलत तो बहुत ज्यादा है और ये बिजनेस करने से और कुछ पैसे मिल जाएंगे। अरे हमारे पास तो बहुत ज्यादा है ना, ये कमाने की क्या जरूरत है। मेरे भाई, शरीयत ने और उलमा ने जो अहकाम बयान किए कि ये सुन्नत है, ये फर्ज है, ये मुस्तहब है, ये नफिल है, इसलिए बयान नहीं किए कि हम छोड़ते जाएं सुन्नतों को, नफिलों को कुर्बान करते जाएं, रमजान तो रमजान उन चीजों की इबादत कर लें, बकिया दिनों में कुछ करने की जरूरत नहीं। इसलिए नहीं मेरे भाई, अहकाम इसलिए बयान किए कि कभी कभी बंदा उन इबादतों को छोड़ दे तो उस पे क्या असरात मुरत्तब होंगे, ये बताने के लिए उलमा ने अहकाम बयान किए। हम फर्ज को तो ऐसे अदा करते हैं जैसे कुछ फर्ज लिए हैं, फर्ज के अलावा हमारे अपनी जिंदगी में नफिल का, सुन्नतों का, सुन्नत मुअक्कदा का और मुख्तलिफ इबादतों का कोई असर नहीं। मेरे भाई, रमजान और रमजान के बाद हमारे अपनी जिंदगी में कोई ना कोई तब्दीली जरूर आनी है, कोई ना कोई तब्दीली। रमजान के बाद किसी न किसी एक नेक अमल का इजाफा कीजिए। आप रोजाना, रमजान से पहले कुरान मजीद की तिलावत नहीं करते थे, रोजाना रमजान के बाद तिलावत कीजिए। रमजान में रमजान की फजीलतों की वजह से रोजाना एक पारा पढ़ते थे, गैर रमजान में एक सफा पढ़िए, एक सफा पढ़िए, आधा सफा पढ़िए, लेकिन रोजाना पढ़िए। गैर रमजान में एक सफा, आधा सफा पढ़िए। रमजान में आपने तरावीह का एहतिमाम किया, गैर रमजान में एक रकात का एहतिमाम कीजिए। रमजान में रमजान की फजीलतों की वजह से ज़कात, सदकात आप देते रहे। माह रमजान में मिसाल के तौर पे कोई 50,000 रुपए खर्च किए, गैर रमजान में हर महीना 1,000 रुपए या 500 रुपए महीने में खर्च करने की कोशिश कीजिए। कोई ना कोई नेकी, कोई ना कोई नेक अमल हमारे अपनी जिंदगी में इजाफा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाएगा और हमारे अपनी जिंदगी भी अच्छी होगी। मेरे भाइयों, रमजान के बाद हम सबसे ज्यादा जिस चीज की इस्लाह करना है वह हमारी अपनी नमाजों की, वह हमारी अपनी नमाजों की। माफ कीजिए, रमजान आते ही माशाअल्लाह अजीज हमारी अपनी मस्जिदें आबाद, हमारी अपनी मस्जिदें आबाद, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज सुनते ही बहुत सारे लोग आ जाते हैं नमाज को। माह रमजान जैसे ही रुखसत हो, ऐसा लगता है कि गोया कि हम पे नमाजें फर्ज ही नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्ज करार दिया, इसमें कोई छूट नहीं, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये जरूर अदा करना है, अदा करना है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं और जमात के साथ अदा करना है। हमारे पास उज़्र रहे तो छोड़ सकते, वो भी उज़्र कभी, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हम पकड़े जाएंगे। खासकर हमारे अपनी नमाजों की इस्लाह कीजिए, जमात के साथ मसाजिद में नमाज अदा करने की कोशिश कीजिए, अपने हाल पर इस्लाह करने की कोशिश कीजिए। हमारे अपनी जिंदगी का जायजा लीजिए, जायजा लेते हुए हमारे अपनी जिंदगी में नेकियों की कबूलियत के लिए दुआ कीजिए। नेकियों की कबूलियत की दुआ के साथ साथ हमारे पास जो कुछ नेकियां हैं उसकी हिफाजत करने की कोशिश कीजिए और उन नेकियों में कुछ न कुछ इजाफा करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको माह रमजान में उसने हमें अपनी ताकत और इस्तिताअत के मुताबिक जो कुछ इबादतें करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तौफीक दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन महज अपने फजल करम से उन तमाम नेकियों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल करम से उन तमाम नेकियों को कबूल फरमाए। तिलावत कलाम पाक और नमाज, तरावीह, क़ियामुल लैल, लैलतुल क़द्र, रोजे का जो अजर व सवाब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर किसी कमी पेशी के महज अपने फजल करम से उन तमाम नेकियों को, उन तमाम अमाल सालिहा को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन इबादतों को अंजाम देते हुए कभी कहीं नक्स, कभी कोई कमी, कभी कोई सुस्ती की वजह से कोई भी रुकन रह गए हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें माफ फरमाए और उसका मुकम्मल तौर पे अजर व सवाब हमें अता फरमाए। माह रमजान में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन खुशनसीब बंदों में शामिल फरमाए
جنہیں اللہ رب العالمین نے نار جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کیا، اللہ رب العالمین محض اپنے فضل و کرم سے ان خوش نصیب بندوں میں، ان خوش نصیب بندیوں میں ہمیں شامل فرمائے جنہیں اللہ رب العالمین نے صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، نبیین کے ساتھ جنت الفردوس میں اللہ رب العالمین نے جن کا مقام و مرتبہ بنایا ہو۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، عبادتوں میں مداومت برتنے، ہمیشگی برتنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين، آمين يا رب العالمين۔ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين۔ اللهم تقبل منا رمضان، اللهم اجعلنا ممن قام وصام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم أعد علينا رمضان أعوانا عديدة وأزمنة مديدة ونحن بصحة وعافية، اللهم أعده علينا مرات وكرات وكرات، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارزقنا برهم أحياء وأمواتا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا، وارحمهم في الدنيا والآخرة، واجعل اللهم لهم الجنة بغير حساب ولا كتاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، تھوڑی دیر دعا کر کر جو ہے آپ جائیں، خود دعا کرتے ہوئے جائیں کہ جو بھی ہم رمضان میں کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی جو ہے ایسے ہی کنٹینیو ہمارے اعمال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے خود دعا کرتے ہوئے جائیں، ایسے ہی اٹھ کر نہ جائیں، دعا کرتے ہوئے جائیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو ہے آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور جو